الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ سورہ مومن کے بارے میں جیسا کہ کل یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سورہ زمر کا ہی جوڑا ہے اور اس سورت کی بنیاد بھی توحید پر ہی ہے اور اس کا قرآنی نام حامیم ہے، اور پھر یہی نام اس کے بعد کی 6 سورتوں کا بھی ہے۔ یہ 7 حوامیم کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تمام صورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھنے والی ہیں جب توحید اور شرک کی بحث نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکے میں عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 6 میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب و مقتدر بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس بات کا بیان کیا گیا۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت پاداش والا اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کی طرف سب کو لوٹنا اور اسی کے آگے سب کو پیش ہونا ہے۔ اس قرآن کی مخالفت میں کج بحثی وہی لوگ کر رہے ہیں جو جزا و سزا کے منکر ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں، اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی تاریخ سبق آموزی کے لیے یہی کافی ہے۔ 7 سے 9 میں جو لوگ فرشتوں کی سفارش کے بل پر اللہ اور اس کے روز و جزا سے بے پرواہ بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے باغیوں کے سفارشی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کے حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں قیامت کے دن مشرکین جس طرح اپنے جرم کا اقرار اور اللہ سے فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کے جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر جو پھٹکار ہوگی ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر 13 سے لے کے 20 میں تمام رحمت اور نقمت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے بندگی اور اطاعت کا حقدار وہی ہے، وہی بہت بلند رتبہ اور عالی مقام ہے، اس کے بھیدوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرکوں کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں تاریخ کی شہادت دی گئی کہ جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کے شرکاء ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قریش کو تنبیہ کی گئی کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی۔ پھر 53 سے 55 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سرگزشت کا ایک خاص حصہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور قریش کو چند امور کی یاد دہانی کی گئی۔ قریش کو یہ تنبیہ کی گئی کہ قوت اور وجاہت میں فرعون اور اس کے قوم کے لوگ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی پاداش میں ان پر عذاب آیا تو کوئی چیز بھی ان کے کام آنے والی نہ بن سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں جو آزمائش پیش آ رہی ہے، صبر و عزیمت کے ساتھ ان کو برداشت کرو۔ اگر تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی۔ اس سرگزشت کے ذیل میں خاندان فرعون کے ایک مرد مومن کا کردار بھی بیان ہوا جو قریش کے لیڈروں کے لیے بھی نہایت سبق آموز ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی نہایت ہمت افزا ہے جو دعوت حق سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک اس کے اظہار و اعلان میں ہچکچا رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 56 سے 85 میں توحید اور قیامت کے آفاقی و انفسی دلائل کا حوالہ دیا گیا۔ قریش کو نہایت کھلے الفاظ میں انذار کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نہایت قطعی الفاظ میں فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا۔
اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 1 سے 8 میں جو ہے وہ سورت کی تمہید ہے، جس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ رحمان الرحیم نے اہل عرب پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ نہایت رعونت سے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ ان کو بتا دیں کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اہل ایمان کو استغفار اور استقامت کی تلقین اور اجر دائمی کی بشارت دی گئی، اور مشرکین کو ابدی تباہی کی وعید سنائی گئی جو ایمان و انفاق کے بجائے محض اپنے مذمومہ شفاعہ کے بل پر آخرت سے بالکل نچند بیٹھے تھے۔ پھر آیت نمبر 9 سے 12 میں اس کارخانہ کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و اہتمام کار فرما ہے، وہ شاہد ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خدائے عزیز و حلیم کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ شرکا و شفاء کے بل پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں، وہ صرف اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ پھر 13 سے 18 میں قریش کو تہدید و وعید کی گئی کہ اگر تم رسول کی دعوت کی تکذیبی پر تل گئے ہو تو رسول کی تکذیب کرنے والی قوموں کے انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم سے پہلے عاد و سمود نے بھی تمہاری روش اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا، اور یاد رکھو کہ قوت اور شوکت میں وہ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 24 میں مشرکین جو اپنے شریکوں کی شفاعت کے امید لیے بیٹھے تھے، ان کو بیان کیا گیا کہ وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور کسی کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس دن ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ان کا واحد ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگر وہ معافی کی درخواست کریں گے تو ان کو معافی بھی نہیں ملے گی۔ 25 سے 29 میں گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا، یہ بیان کیا گیا۔ قرآن کی دعوت توحید کے مخالفت میں انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، اس کی بات کا انجام اس دن ان کے سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور گمراہ ہونے والے عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب، انسانوں اور جنوں میں سے جنہوں نے بھی ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں۔ پھر 23، 31 اور 32 میں جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے علی الرغم توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و نعمت کی بشارت لے کر آئیں گے۔ پھر 33 سے 36 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہیں، اگر جاہل لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا مقابلہ شرافت اور عفو درگزر سے کریں۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل ہے، لیکن یہ نہایت اعلیٰ حکمت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور نصیبہ ور در حقیقت وہی لوگ ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہی روش زیبا ہے، اور اگر کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی سے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر 37 سے لے کر 40 میں سورت کے شروع میں توحید اور معاد کی جو دلیل بیان ہوئی تھی، بعض دوسرے آفاقی دلائل سے اس کی تائید کی گئی، اور ان لوگوں سے اظہار بیزاری کی گئی جو ان واضح آیات کے بعد بھی توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 41 سے 44 میں قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر جو احسان فرمایا اس کی تائید ایک نئے اسلوب سے کی گئی۔ 45 اور 46 میں یہود کے القاء کیے ہوئے اس سوال کا جواب کہ جب قرآن تورات کو آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کا جواب دیا گیا۔
47 سے 51 میں جو لوگ آخرت کا مذاق اس وجہ سے اڑا رہے تھے کہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ نہیں متعین کر سکتے، ان کو جواب دیا گیا، اور جو لوگ اپنے مظلومہ شرکاء و شفاء کے بل پر آخرت سے نچن تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس دن سب اپنے شریکوں سے برات کا اعلان کریں گے۔ پھر بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراً بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ذرا ڈھیل دے دیتا ہے تو شیخی بھگارنے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 52 سے پھر 54 تک یہ خاتمہ صورت ہے، جس میں تکذیب قرآن کی ہولناک انجام کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس بات کی تحدید کی گئی کہ اب قرآن کے صداقت کی نشانیاں آفاق و انفس میں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں وہ عنقریب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا بھی مرکزی مضمون توحیدی ہے، اسی کے تحت قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے، اس لیے کہ توحید کی اصل اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے، اور اس دن ہر شخص کو سابقہ اللہ واحد و قہار ہی سے پیش آئے گا۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچا سکے یا اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان ہلا سکے۔ استدلال کی بنیاد اس صورت میں دعوت انبیاء کی تاریخ پر ہے کہ آدم و نوح سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اسی دین توحید کی دعوت دی ہے۔ مختلف حلقوں نے دین کے معاملے میں جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی ہے، الگ الگ مذہبوں کی تعلیم دی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی عداوت اور رقابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد مختلف گروہوں نے اپنے ضد اور اپنی برتری قائم رکھنے کے زوم میں حق سے اختلاف کیا ہے، اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں اور حلقوں میں بٹتے چلے گئے۔ یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلوں کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزان عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ جس دین توحید کی وحی اللہ نے آپ پر کی ہے اسی دین کی وحی اس نے آپ سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی، اور وحی کا طریقہ بھی وہی ہے، ایک ہی جیسا ہے جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا۔ اللہ کی ذات بہت بلند اور عظیم ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان اس کی خشیت سے پھٹا جا رہا ہے اور فرشتے برابر اس کی تسبیح اور اہل زمین کے لیے استغفار میں سرگرم عمل ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے ایمان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اللہ نے جو عربی قرآن آپ پر اتارا ہے اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیں جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 11 سے 20 میں آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی ہے، ان کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، یہ بات بیان کی گئی۔ اولاد اور رزق اللہ ہی بخشتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی دین توحید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی ہے، اور اسی پر قائم رہنے اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرنے کی انہوں نے برابر تلقین کی ہے۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا انہوں نے اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد محض باہمی عناد اور تعصب کے سبب سے پیدا کیا۔ اگر اللہ نے اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک وقت نہ مقرر کر لیا ہوتا تو ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اسی دین انبیاء کی دعوت دیں اور اسی پر جمے رہیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ اللہ نے جو کتاب میزان عدل بنا کر اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اسی میزان عدل کے ذریعے سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ جو لوگ اس کے بعد بھی آپ سے جھگڑیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ انہیں وارن کر دیں کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں، اللہ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ یاد رکھیں
کہ اللہ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت منتقم و قہار بھی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی طغیانی اور فساد کے باوجود مہلت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے۔ اس مہلت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ پھر 21 سے 26 میں بیان کیا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ شرکاء ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے دین سے کوئی الگ دین ان کے لیے ایجاد کیا ہے تو یہ دین اور ان کے یہ شرکاء قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اس دن مشرکین اپنے انجام پر اپنا سر پیٹیں گے۔ اس دن کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح والوں ہی کو ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جو اتنا فکر مند ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے کوئی صلاح کا طالب ہوں، تم سے کوئی اجر کا طالب ہوں، بلکہ یہ محض قرابت ہے جو تمہارے لیے مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس کا اجر تم خود پاؤ گے۔ اگر یہ لوگ آپ کی وحی کو افطرا بتاتے ہیں تو آپ کے اطمینان کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چشمہ فیض آپ کے اندر اللہ ہی نے جاری کیا ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی اس کو بند کر دے، پھر آپ کسی طرح بھی اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں دیکھنے کی چیز اس کے اثرات اور اس کے برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو سربلند کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس کی پرواہ نہ کریں، جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو لبیک کہہ رہے ہیں، آپ کے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر 27 سے 36 میں بیان کیا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی دنیاوی برتری کو اپنے برحق ہونے کے لیے دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی بڑی سی بڑی دولت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شیطان کے فتنوں سے بچانا چاہا، اس وجہ سے دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کے مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ وہ ان کو پوری ڈھیل دے دیتا کہ وہ اس دنیا میں سے جتنا چاہیں اپنا دامن بھر لیں۔ اللہ کی ڈھیل سے کسی کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کے طغیان کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو تجربات و مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی دیدہ بینا رکھتا ہے تو انہی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ کافروں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عارضی و فانی ہے، اللہ کے ہاں ابدی بادشاہی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ پھر 37 سے 43 میں اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان کیا گیا اور ان کو چند خاص ہدایات جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والی ہے ان کی رہنمائی اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو ضروری ہیں وہ دی گئیں۔ قرینہ دلیل ہے کہ اس دور میں کفار کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی تھی اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل اختیار کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ضروری ہدایت سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ اس نازک دور میں ان کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔ پھر 44 سے 53 یہ خاتمہ صورت ہے جس میں پہلے مخالفین کو تنبیہ ہے، اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اب بھی موقع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی صبر کی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی، ان کی دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کی تنگ ظرفی کا حال یہی ہے کہ اگر اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اتراتا اور کرتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے شریکوں پر بڑا ناز ہے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے غرور کے سبب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے رو در رو ہو کر بات کرے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے جس بندے سے بات کرتا ہے صرف وحی کے ذریعے سے ہی کرتا ہے، اور اس کے خاص طریقے ہیں۔ اسی طرح کی وحی اس نے آپ پر بھی کی ہے، اور یہ آپ پر اور آپ کے واسطے سے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو نہ تو آپ کتاب سے آشنا تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات اور اس کے مطالبات سے آپ آشنا تھے۔ اس پر پھر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔